کیا تم بھی تھک گئے ہو صبر کرتے کرتے؟ کیا کبھی دل نے آہستہ سے کہا ہو، یا اللہ، میں کب تک یہ سب سہتا رہوں؟ یہ حالات، یہ تنہائیاں، یہ آنسو، یہ انتظار۔ کبھی سوچا ہے جب تم رات کے سناٹے میں سجدے میں گر کر روتے ہو تو کوئی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ جو تمہارے ہر آنسو، ہر درد، ہر سانس اور ہر صبر سے واقف ہے۔ جانتے ہو، کبھی کبھی آزمائشیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ انسان خود سے پوچھنے لگتا ہے، یا اللہ، کب تک مسکرا کر درد چھپاؤں؟ کب تک خاموش رہوں؟ کب تک برداشت کروں؟ مگر سنو، آج کا یہ پیغام تمہارے لیے ہے۔ قبولیت کا لمحہ قریب ہے۔ تم جانتے ہو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب تمہارے حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں تو جانتے ہو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آنسو روک لیے جائے، بلکہ یہ ہے کہ تم درد میں بھی اللہ سے امید قائم رکھو۔ جب زبان خاموش ہوتی ہے اور دل کہتا ہے، یا اللہ، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ صبر کرنے والا کمزور ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ سب سے مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جنگ زبان سے نہیں بلکہ دل سے لڑتا ہے۔ جانتے ہو، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو دیا تھا تو ان کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، مگر انہوں نے زبان سے کوئی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، بس بہترین صبر ہی بہتر ہے، اور مدد صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کا مطلب دل کو سخت کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے ہم پر کتنے ہی برے حالات آ جائے، لیکن ہمیں زبان سے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی تم نے سوچا ہوگا کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ لیکن یاد رکھو، اللہ جب کسی کو آزماتا ہے نا تو اسے کسی بڑے مقام کے لیے چن بھی لیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ یعنی آزمائش وعدہ ہے، مگر ساتھ ہی خوشخبری بھی کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ہر تکلیف کے بعد کوئی نعمت چھپی ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، جب سب کچھ چھن گیا، جسم بیمار ہوا، تو انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھ پر تکلیف آ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جانتے ہو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ دیر کرتا ہے
اور اللہ کے ہاں کبھی اندھیرا نہیں۔ وہ اپنے بندے کو ضرور نوازتا ہے۔ کبھی انسان کہتا ہے کہ اب مجھ سے نہیں ہوتا، مگر دراصل یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم انسان کی شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تم جانتے ہو جب دعا دیر سے قبول ہوتی ہے نا، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ وہ اس وقت نہیں دیتا جب تم مانگتے ہو، بلکہ اس وقت دیتا ہے جب تمہارے لیے بہترین وقت آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، صبر ایمان کا درجہ ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس پر یقین رکھتا ہے اس کو بغیر دیکھے، کون وہ ہے جو درد میں بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبر کیا اللہ اسے صبر کی طاقت دے دیتا ہے، اور اس سے بہتر عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا جتنا صبر۔ یعنی صبر اللہ کی خاص عطا ہے جو صرف انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ تم جانتے ہو تھک جانا گناہ نہیں ہے، لیکن ہار مان لینا یہ بہت غلط ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم روتے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم بہت ٹوٹ چکے ہو، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے اندر وہ حوصلہ ہے جو تمہیں خود بھی نہیں معلوم۔ تم جانتے ہو قرآن کہتا ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آسانی تمہارے ساتھ چل رہی ہے، بس ابھی نظر نہیں آ رہی۔ کبھی لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن دراصل اللہ نے سن لی ہوتی ہے، بس وقت ابھی نہیں آیا ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میرے بندے تھوڑا اور صبر کر، میں تجھے وہ دوں گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہارا ہر آنسو اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ بے شک تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم جانتے ہو تمہاری تنہائی، تمہاری خاموشی، تمہاری دعائیں سب اللہ کے علم میں ہیں، وہ تمہیں بھولا نہیں ہے، بس آزمائش کے پردے میں تمہیں سنوار رہا ہے۔ اگر تم یہ الفاظ سن رہے ہو تو یہ کوئی اتفاق نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ تمہارا صبر رائے گاہ نہیں گیا، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہارے دکھ، تمہاری خاموش راتیں، یہ سب گواہی ہیں کہ تم اللہ کے کتنے قریب ہو چکے ہو۔ بس اب ایک کام کرو، ہمت مت ہارو، جو تمہارے حق میں لکھا جا چکا ہے نا، وہ تم تک ضرور پہنچے گا، بالکل اس وقت پر جب اللہ چاہے گا۔ یا اللہ جو یہ پیغام سن رہا ہے اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دے، اسے اس چیز سے نواز دے جو وہ صبر سے مانگتا ہے، اس کے آنسو مسکراہٹ میں بدل دے، اور اسے وہ سکون عطا فرما جو صرف تیرے ذکر میں ہے۔ اے میرے اللہ، جن جن لوگوں نے کمنٹس میں مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، میں نہیں جانتی وہ کس حال میں ہیں، کس پریشانی سے وہ گزر رہے ہیں، پر میرے اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ وہ لوگ کس تکلیف میں ہیں۔ میرے اللہ
تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی آزمائشوں کو دور کر دے، ان کے غموں کو دور کر دے، ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کی دل میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں انہیں پوری فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی زندگی میں خوشیوں کی لہر لا دے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے۔ اللہ حافظ۔